لباس بھی زیب تن نہیں کیا ہوا۔ محبوب دو عالم کی جماعت 313 افراد پر مشتمل ہے۔ تلواریں موجود نہیں، نیزے موجود نہیں، سپاہ موجود نہیں، بڑا لشکر بھی نہیں ہے، سواریاں بھی موجود نہیں ہیں، لڑنے کے آلات بھی موجود نہیں ہیں، زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی لباس بھی موجود نہیں ہے۔ اور ادھر کافروں کو دیکھو، سواریاں بھی موجود، حرب کا سامان بھی موجود، جنگی انداز بھی موجود، سپاہ اور لشکر بھی موجود، تیر اور تلواریں بھی موجود، نیزے بھی موجود، بہت کچھ ہے، ساز و سامان ہے، شان و شوکت ہے، کر و فر ہے، جبر و نخوت ہے، غرور کا انداز ہے۔ ادھر محبوب کے وہ جماعت صحابہ ہیں جسم پر جنگی لباس کوئی نہیں ہے، عاجزی کے پیکر ہیں، صدق و امانت کے پیکر ہیں، عظمتوں کا پیغام ہے، صداقت کا نشان ہے، دیانت کا معیار ہے، ایمان کی پہچان ہے، وفا کا انداز ہے، اللہ کی توحید کے پروانے ہیں، محبوب دو عالم کے جانثار ہیں۔ 313 کے افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے۔ کافروں کے ایک سامان تجارت لے جانے والے ایک لشکر کو روکنے کے لیے نکلے، وہاں پہنچے، وہ لشکر تو نکل چکا لیکن وہ کافر جمع ہو کر محبوب دو عالم کے اس لشکر سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ میرے محبوب نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد باوجود اس کے کہ محبوب جانتے تھے حالات کچھ بھی ہو جائیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، حالات کتنے مشکل ہو جائیں، میری جماعت مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے، تنہا نہیں چھوڑے گی، اکیلا نہیں چھوڑے گی، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دیں گے، اپنے محبوب پیغمبر کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میرے پاک پیغمبر تمام جماعت کو جمع کرنے کے بعد مشورہ طلب کرتے ہیں کہ صحابہ بتاؤ، آئے تو تھے اس سامان تجارت والے قافلے کو پکڑنے، اب منظر بدل گیا ہے، منظر جنگ کا ہو چکا ہے، لڑائی کا بن چکا ہے، تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، لہو بہے گا، جسم خون و خون لت پت ہو جائے گا، جسم کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، بتاؤ پیچھے جانا چاہیے یا آگے لڑنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، بڑی خوبصورت تقریر فرمائی، جناب عمر اٹھے، بڑے عظیم انداز میں نبی کو اعتماد دیا، یا رسول اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ 82 کے قریب مہاجر صحابہ ہیں، باقی سارے کے سارے انصار صحابہ ہیں۔ محبوب چاہتے ہیں انصار میں سے کوئی اٹھے، مجھے مشورہ دے، کرنا کیا چاہیے؟ جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جس سے آپ کی جنگ ہے ہماری بھی جنگ ہے، جس سے آپ کی صلح ہے ہماری بھی صلح ہے۔ ہم جناب موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جاؤ، جا کر جنگ کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دائیں بھی ہم لڑیں گے، بائیں بھی ہم لڑیں گے، سامنے بھی ہم لڑیں گے، پیچھے بھی ہم لڑیں گے، ہر تیر اپنے جسم پر برداشت کریں گے، آپ کے اوپر کانٹے کا زخم بھی برداشت نہیں کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں کوئی اور اٹھے، حضرت سعد بن معاذ اٹھے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جانیں آپ کی جانیں ہیں، ہمارے بچے آپ کے حوالے ہیں، ہمارے گھر آپ کے حوالے ہیں، ہمارا مال آپ کے حوالے ہے، آپ چاہیں تو مال خرچ کریں، آپ چاہیں تو مال ہمیں لوٹا دیں، لیکن جو مال آپ کے استعمال میں آئے گا
ہم اس پر زیادہ خوش ہوں گے بنسبت اس مال کے جو ہم اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ محبوب ہم آپ کو ایک معیار دیتے ہیں، جو ہمارا دشمن ہے اگر وہ آپ کا بھائی اور دوست ہے تو آج کے بعد وہ ہمارا دشمن نہیں ہمارا دوست ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے جو آپ کا دشمن ہے اگر وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو وہ پھر ہمارا بھائی نہیں ہوگا، آپ کا دشمن پھر ہمارا بھائی ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارا بھی دشمن ہی کہلائے گا انشاءاللہ۔ جو آپ کا بھائی ہے وہ ہمارا بھائی، جو آپ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست۔ اگر آپ کا دشمن میرا بھائی ہے وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ میرا دشمن ہے۔ جو آپ کا دوست ہے اگر میرا دشمن ہے وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، وہ میرا دشمن ہے۔ محبوب دو عالم کے چہرے پر جمال کا اظہار ہوا، میرے پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹوں نے ڈیرے ڈال دیے، میرے پاک پیغمبر کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ محبوب دو عالم کا والضحیٰ والا چہرہ عظمتوں کا اظہار کرنے لگا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر تمہارے یہ جذبات ہیں تو پھر میرے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے، اونچی جگہ پر ایک چھپر قائم کر دیا گیا۔ محبوب دو عالم اس چھپر کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، جناب ابو بکر صدیق ہیں، اور ابو بکر کہاں نبی کو تنہا چھوڑتا ہے، ابو بکر کیسے نبی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ بدر میں ابو بکر ساتھ، احد میں ابو بکر ساتھ، حنین میں ابو بکر ساتھ، ہجرت میں ابو بکر ساتھ، مکہ میں ابو بکر ساتھ، مدینہ میں ابو بکر ساتھ، دنیا میں ابو بکر ساتھ، وفات کے بعد ابو بکر ساتھ، روزے میں ابو بکر ساتھ ہے تو کل جنت میں بھی ابو بکر ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم چھپر کے نیچے تشریف لے گئے، ادھر دیکھا 1000 کا لشکر، ادھر دیکھا 313 جانثار۔ محبوب عالم نے ایک دعا فرمائی ہے، وہ دعا تمہیں سنانا چاہتا ہوں، وہ دعا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، میرے قریب آ کے سننا، محبوب کے جملوں کو سننا۔ ایک دعا تو کرتا ہے، ایک دعا میں کرتا ہوں، ایک دعا پیر کرتا ہے، ایک دعا مرشد کرتا ہے، اور ایک دعا 1400 سال قبل بدر کے اونچے پہاڑ کے اوپر امام الانبیاء نے دعا کی ہے، آمنہ کے لال نے دعا کی ہے، حسنین کے نانا نے دعا کی ہے، فاطمہ کے ابا نے دعا کی ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر کے پاک پیغمبر نے دعا کی ہے، تمام انبیاء کے سردار نے دعا کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ یہ جمع پونجی جمع کر کے لایا ہوں، 13 سال مکہ میں بیان کیے، خطبے دیے، واز کیے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، پتھر کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں، لہو بہایا ہے، ساتھیوں پر ظلم و تشدد کو برداشت کیا ہے۔ 13 سال تک میں نے اپنی جماعت کو اجازت نہیں دی ہے، کافر پتھر مارے تم جواب نہیں دو گے، کافر گالیاں دے تم جواب نہیں دو گے، کافر تمہیں سزائیں دے تم جواب نہیں دو گے، اور فرما بردار جماعت صحابہ نے کبھی جواب نہیں دیا، پتھر برداشت کیے، محبوب کے دامن سے چمٹے رہے، زخم کھا لیے، پاک پیغمبر سے جڑے رہے، گھر بار چھوڑ دیے، پاک پیغمبر سے جڑے رہے، جسم کا لہو بہا دیا، پاک پیغمبر سے جڑے رہے، کبھی نہیں چھوڑا۔ نبی نے کہا تمہیں جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، جواب کے طور پر، دفاع کے طور پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان سے جملہ نہیں کہا۔ اے اللہ آج بدر کا موقع ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ یہ بدر کی جماعت کو جمع کر کے، اور جناب یہ مدینہ کی جماعت کو جمع کر کے 313 افراد کی خلاصہ نکال کر، کریم نکال کر، اپنی پوری جمع پونجی لگا کر لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ ادھر 1000 ہیں، ادھر
313 ہیں, ادھر گھوڑے ہیں, ادھر صرف 2 گھوڑے ہیں, ادھر سواریاں ہیں, ادھر پیادل ہیں, ادھر تلواریں ہیں, ادھر لکڑیاں ہیں, ادھر لباس ہیں, ادھر لباس بھی نہیں ہے, لڑنے کے لیے اسباب نہیں ہے. اے اللہ, اگر آج یہ جماعت ہلاک کر دی جاتی ہے تو پھر یاد رکھنا لن توبد فی الارض ابدا. ربا, اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں باقی بچے گا. یہ جملے میرے نہیں ہیں, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں. سبحان اللہ کہہ دو یار. روزہ مجھے بھی ہے یار, زور تو میں بھی لگا رہا ہوں. 15-20 منٹ سے سانس میں نے بھی نہیں لیا, تو آپ بھی تو سبحان اللہ کہہ دو. کیا صحابہ کی بات سنتے ہوئے مزہ نہیں آتا؟ کیا صحابہ کا ایمان سنتے ہوئے ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ کیا صحابہ, اچھا مزے کی بات, یہ غزوہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے اور 17 رمضان کو ہوا ہے اور جمعے کے دن ہوا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو. یہ غزوہ رمضان میں ہوا ہے, یہ غزوہ روزے کی حالت میں ہوا ہے, یہ غزوہ 17 رمضان کو ہوا ہے. تو اور میں ریڑی کھینچتے ہوئے بہانہ کرتے روزہ رکھا نہیں جاتا. تو اور میں گاڑی چلاتے ہوئے بہانہ کرتے روزہ رکھا نہیں جاتا. تو اور میں اے سی اور ایئر کنڈیشن کی دکان میں بیٹھ کے بہانہ کرتے مولوی صاحب روزہ رکھا نہیں جاتا. وہ دیکھ ابو بکر صدیق کو, وہ دیکھ جناب عمر کو, وہ دیکھ جناب عثمان کو, وہ دیکھ جناب علی کو, وہ دیکھ امام الانبیاء کو. پاک پیغمبر نے خود بھی روزہ رکھا ہے, تمام جماعت نے بھی روزہ رکھا ہے. ہاتھ میں تلوار ہے, پتھریلی زمین ہے, سامنے کافر کھڑا ہے, جان لٹانے کا شوق ہے, روزے کی حالت میں ہے. صحابی کا جذبہ یہ ہے جب رب سے ملاقات ہو تو روزے کی حالت میں ملاقات ہو جائے. نبی اکرم نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی نا, اللہ یہ جماعت تباہ ہو گئی نا, اللہ یہ جماعت جو میرا خلاصہ ہے, اللہ یہ جماعت جسے میں نے بڑے مشکل سے پالا ہے, اس جماعت کو بنایا ہے, اس کو ایمان دیا ہے, اس کی تربیت کی ہے, اس جماعت کا تزکیہ کیا ہے, اس جماعت کو عظمتیں دی ہیں, اس جماعت کو رفتیں دی ہیں, اس جماعت کو کلمہ سکھایا ہے, نماز سکھائیے, روزہ سکھایا ہے, جماعت سکھائیے, زکوٰۃ سکھائیے, جہاد سکھایا ہے, صداقت بتائیے, امانت بتائیے, دیانت بتائیے, شرافت بتائیے. ان کی روحانیت کو صاف کیا ہے, ان کے ضمیر کو صاف کیا ہے, ان کے دلوں کو صاف کیا ہے. زمانہ جاہلیت کی ساری رسوم و رواج کو چھوڑ دیا ہے, سب کچھ دھو کر میں نے پاک کر دیا ہے, صاف کر دیا ہے. اللہ یہ 313 اب ایسے پکے مومن ہو چکے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بندہ اب اسلام کی تشریح ہے, اب اسلام کی تفسیر ہے. ان 313 میں سے ہر بندہ یوں سمجھ لے کہ مکمل اسلام کھڑا ہے, مکمل دین کھڑا ہے, مکمل کردار کھڑا ہے. اللہ تو نے مجھے صداقت دی ہے, میں نے ان کو دی ہے. تو نے مجھے امانت دی ہے, میں نے ان کو دی ہے. تو نے مجھے شرافت دی ہے, میں نے ان کو دی ہے. تو نے مجھے ایمان دیا, میں نے ان کو دیا. تو نے مجھے تقوی دیا, میں نے ان کو دیا. تو نے مجھے پاک ضمیر دیا, میں نے ان کے ضمیروں کو پاک کیا. تو نے مجھے شرافت کے سبق دیے, میں نے ان کو دیے. اب یہ پاکیزہ جماعت ہے, یہ عظمت والی جماعت ہے, یہ کردار والی جماعت ہے, یہ عظمتوں والی جماعت ہے. 313 ہیں روئے زمین کے اوپر. یہ پکے وہ مسلمان ہیں جو تیری عبادت کی پہچان ہے, جو تیری عظمت کی پہچان ہے, جو تیری للہیت کی پہچان ہے, جو تقوی کی پہچان ہے, جو عبادت کی پہچان ہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اللہ میں محمد یہ کہتا ہوں, تیرا وعدہ تھا کہ اے پیغمبر تجھ سے وعدہ پورا کروں گا. اب وعدہ کر, تیرا وعدہ تھا, وعدہ پورا کر, مدد بھیج. اور مدد اگر نہ آئی اور یہ میری جماعت ہلاک ہو گئی تو اے اللہ پھر میں تجھ سے, میں محمد کہتا ہوں کہ قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں بچے گا. اس دعا کو سمجھے ہو, اس دعا کی اہمیت کو سمجھے ہو. دعا کیا ہے؟ اللہ یہ جماعت ہلاک ہو گئی نا,
پھر تیرا نام کوئی نہیں لے گا. اگر یہ جماعت ختم ہو گئی نا پھر تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس وقت نبی نے اپنے سب سے منتخب افراد جمع کیے، میدان بدر میں لائے اور رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اللہ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی نا، میں نے بڑی محنت کی ہے اللہ، 13 سال تک مکہ میں محنت کی ہے، 13 سال تک میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں نے تیری توحید کا اعلان کیا، 13 سال تک مجھے ستایا گیا، مجھے پریشان کیا گیا، مجھ پر مظالم ڈھائے گئے، میرے ساتھیوں کو مارا گیا، میرے بچوں کو مارا گیا، میں نے جمع کیا، میں نے محنت کی ہے، یہ 313 افراد جمع کر کے یہاں لایا ہوں. آج پہلی مرتبہ جہاد کا اعلان بلند کیا ہے اور آج پہلی مرتبہ اپنی جماعت کو کافروں کے سر اڑانے کی اجازت دی ہے. ربا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لیوا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. آج صحابہ کے اوپر بکنے والے کہتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے اتنی عظمتیں بیان کرنے کی. میں نے کہا پاگل کے بچے، یتیم العلم، اپنی ماں کے ستائے ہوئے بچے، بغیر نام کے باپ کے بچے، تجھے صحابہ کی عظمت کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا؟ تجھے احساس ہی نہیں ہوا؟ نبی کے لفظوں کو تو نے سنا ہی نہیں ہے؟ نبی کہہ کیا رہا ہے؟ یہ جماعت اگر ختم ہو گئی تو دین ختم ہو جائے گا. یہ جماعت اگر مٹ گئی تو ربا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور تو کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا. میں تجھے تیرے ایمان کو کیسے مان لوں؟ میں تیری نماز کیسے مان لوں؟ میں تیرا قرآن کیسے مان لوں؟ جو صحابہ قرآن لے کر مجھ تک پہنچانے والے ہیں، جب تو انہیں نہیں مانتا، اس کا مطلب تو اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا. اس کا مطلب تو اپنے باپ کو نہیں مانتا. خیر بات کہیں اور نکل جائے گی، پھر آپ بھی ناراض ہو جاؤ گے کہ مولوی صاحب جو ہے پتہ نہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. سنو، اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. اللہ یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. صدیق اکبر آئے، آ کر منظر کیا دیکھا؟ توجہ کرنا، آنکھیں بند کرنا، بدر کے مقام پہ پہنچو، تصور کرو والضحیٰ والا چہرے والا پیغمبر، واللیل کی زلفوں والا پیغمبر، اپنے کندھے پر کالی چادر، کالی کملی لے کر رب کے حضور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے، اللہم ان تہلک ھذی العصابہ. ربا یہ جماعت ہلاک ہو گئی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق آئے، آ کر کملی مبارک جو زمین پر سرک گئی تھی اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور کہا، اے پاک پیغمبر اتنا مت روئیے، آپ کے رونے کو دیکھ کر اب میرا ایمان کہتا ہے کہ رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. اور رب نے دعا کو قبول بھی کیا، رب نے دعا کو قبول بھی کیا. توجہ کرو، رب نے دعا کو قبول بھی کیا، نبی کی دعا کو قبول کیا. اوہ آمنہ کا لال ہاتھ اٹھائے، رب دعا کیسے قبول نہ کرے؟ آمنہ کا لال دعا کرے، رب کیسے دعا کو قبول نہ کرے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اے پاک پیغمبر آپ نے دعا کی ہے، آپ نے اتنی دعا کی ہے، مجھے یقین ہے رب آپ کی دعاؤں کو قبول کر چکا ہے. پاک پیغمبر کے اوپر تھوڑی سی دیر کے لیے نیند آ گئی. ساری جماعت کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی ہے. آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی آنکھ کھلی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے. جو ہمیں 1000 کا لشکر دکھتا تھا اب وہ ہمیں چونٹیاں نظر آتی تھیں. پاک پیغمبر کی دعا کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. کس کو؟
فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا، جبرائیل کو اترتا ہوا دیکھا، میکائیل کو اترتا ہوا دیکھا، صحابہ کرام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے، زرد رنگ کی پگڑی جبرائیل امین نے پہنی ہوئی ہے۔ جبرائیل آپ نے زرد رنگ کا امامہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے مولوی صاحب تجھے پتہ نہیں ہے، نبی کے ایک یار نے، آج زبیر ابن عوام نے، نبی کے ایک جانثار نے زرد رنگ کی پگڑی پہنی ہے، میں بھی اسی کی نقل کرتے ہوئے، اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی کی اقتداء میں اسی جیسی پگڑی باندھ کے آ رہا ہوں۔ صحابہ کی نقل اتارتے ہیں آسمان کے فرشتے۔ ذرا عظمتوں کا اندازہ تو لگاؤ نا یار، ذرا عظمتوں کا اندازہ تو لگاؤ۔ صحابہ کی نقل اتارتا ہے جبرائیل۔ جبرائیل امین نے زرد رنگ کا امامہ باندھا، جبرائیل یہ کیسا امامہ ہے؟ جواب آتا ہے نبی کے ایک یار نے زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہے، مجھے وہ کلر اچھا لگا، میں بھی اسی کو دیکھتے ہوئے زرد رنگ کی پگڑی باندھ کے آیا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان سے فرشتے اترے، اللہ نے کہا پاک پیغمبر اب آہو زاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مانگا میں نے دیا، آج آسمان سے 1000 فرشتہ آپ کی مدد کو اتر رہا ہے، ضرورت پڑی تو 3000 فرشتے، سورہ آل عمران کہتی ہے ضرورت پڑی تو 3000 کا لشکر فرشتوں کی صورت میں نازل ہوگا، پھر بھی ضرورت پڑی 5000 کا لشکر فرشتوں کی جماعت کا آپ کے لیے نازل ہوگا۔ صحابی کہتا ہے ابھی میں تلوار اٹھاتا ہوں، کافر کو مارنا چاہتا ہوں، ابھی میں اٹھاتا ہوں، نشانہ کرتا ہوں، کافر کی گردن میرے وار کرنے سے پہلے اڑ کر زمین پر گرتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نے مارا نہیں ہے، یہ مر کیسے گیا ہے؟ پاک پیغمبر کہتا ہے اے صحابی وہ نشان تو نے نہیں مارا، اشارہ تیرا تھا، مارنے والا آسمان کا فرشتہ آیا تھا۔ یہ ہے بدر۔ اپنے بچوں کو بتاؤ ہم ان کو ماننے والے ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ ہم اس ابو بکر کو ماننے والے ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ شاہ رخ خان تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، یہ جو تمہیں لولی پاپ دیا جاتا ہے نا، اپنے ماضی کو بلاؤ مولوی صاحب رکھا کیا ہے، یہ پرانی سوچیں ہیں، ہماری پرانی سوچ ہماری نئی سوچ کا انتخاب کرتی ہے، ہمارا ماضی ہمارا مستقبل متعین کرتا ہے، ہمارا ماضی اتنا روشن ہے، ہمارے ماضی میں میرے پاک پیغمبر کی عظمت ہے، ہمارے ماضی میں میرے پاک پیغمبر کا کردار ہے، ہمارے ماضی میں میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، ہمارے ماضی میں میرے پاک پیغمبر کی ادائیں ہیں، ہمارے ماضی میں میرے پاک پیغمبر کی صحابہ کے تذکرے ہیں، ہمارے ماضی میں ابو بکر صدیق کا پیغام ہے، ہمارے ماضی میں عمر بن خطاب جیسا کردار ہے، ہمارے ماضی میں عثمان بن عفان جیسا کردار ہے، ہمارے ماضی میں حیدر کرار جیسا عظیم الشان کردار ہے، ہمارے ماضی میں حسن و حسین جیسے نوجوان ہیں، ہمارے ماضی میں امیر معاویہ جیسے سیاستدان ہیں، ہمارے ماضی میں جماعت صحابہ جیسی عظمتوں والے انسان ہیں، ہمارے ماضی میں اہل بیت جیسے پاکیزہ کردار والے افراد ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارا مستقبل نظر آتا ہے، ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ہمارا دشمن ہم پہ واضح ہوتا ہے، ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، ہمارا اپنا ہم پہ واضح ہوتا ہے، ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان روشن ہوتا ہے، ہمارا ایمان منور ہوتا ہے، ہمارا ضمیر بیدار ہوتا ہے، ہمارا کردار مزین ہوتا ہے، ہم اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے مستقبل کے فیصلے کیا کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنا ماضی نہیں چھوڑ سکتے۔ وعدہ کر لو یہ وعدہ کر لو، آج تک میں نے آپ سے وعدہ نہیں لیا، یہ وعدہ کر لو ہم اپنے ماضی کو نہیں بھلائیں گے، ہم اپنے نبی کی صحابہ کو نہیں بھلائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو ابو بکر صدیق کا کردار بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو عمر بن خطاب کا کردار بتائیں گے،
اپنے بچوں کو بتائیں گے تو عثمان بن عفان کا کردار بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو علی المرتضیٰ کے کارنامے بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو حسن و حسین کی عظمتیں بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو اہل بیت کی سیرت بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کن کی نسلیں ہیں، ہماری روحانی آباء و اجداد کون ہیں، ہمارے اکابر کون ہیں، ہمارے بزرگ کون ہیں، ہمارا تذکرہ کہاں ملتا ہے، ہمارا سلسلہ کہاں ملتا ہے، ہم آئے کہاں سے تھے، ہماری نسبتیں مکہ اور مدینہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم ہمیں مکہ اور مدینہ سے کبھی چھڑا سکتے نہیں ہو، مکہ اور مدینہ سے تم ہمیں دور کر نہیں سکتے ہو۔ جب تک اپنے نبی کی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں ہم اپنے مستقبل کے روشن فیصلے خود کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کی جماعت کو چھوڑا ہے ہم نے، اندازہ تو کر ہی لیا ہوگا، کبھی IMF، کبھی یورپ، کبھی مغرب، کبھی کون کبھی کون کبھی کون کبھی کون، ہم نے ایک خدا کو چھوڑا، رب نے زمین کے کئی خداؤں کے آگے ہمیں سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جائیں، اور سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف سر زمین پر رکھ دو، سجدے سے مراد یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک وہی اللہ ہے، اور یہی کچھ بدر میں ہوا۔ جماعت صحابہ نے بدر میں یہی کچھ کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی جو زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے، چھوٹا قد تھا، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، صحابہ دیکھ کر ایک مرتبہ کھجور پہ چڑھے تو صحابہ مسکرانے لگے کہ ان پتلی پنڈلیوں والوں کو دیکھو۔ نبی نے کہا تم کہتے ہو اس کی پنڈلیاں پتلی ہیں، میں کہتا ہوں اللہ نے اس کو علم سے بھر دیا ہے۔ وہ ابن مسعود ننگی تلوار لے کر ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا تو ابو جہل کو تو پہلے ہی دو چھوٹے بچوں نے، معاذ اور معوذ چھوٹے بچوں نے پہلے ہی قتل کر دیا تھا، اور جب یہ زخمی تھا ابن مسعود سینے پر چڑھ کر بیٹھے تو ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، ابھی کچھ زخمی حالت میں تھا۔ جب سینے پر چڑھے تو اس کافر نے کہا ابن مسعود اے چرواہے آج تو بہت اونچی جگہ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ سمجھے ہو بات کو؟ اس کی لاش پر جو چڑھ کے بیٹھے مرنے کی حالت میں تھا تو کہتا ہے اے چرواہے آج تو بڑے اونچے مقام پہ چڑھ کے بیٹھا ہے۔ ابن مسعود نے کہا میں شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کا جس کے آگے میں سجدہ کرتا ہوں، میرے اس اللہ نے آج تجھے ذلیل کیا ہے اور اس چرواہے کو رب نے عزتیں عطا فرما دی ہے۔ میرے بزرگوں، اسی ابو جہل کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جناب موسیٰ کے دور کا فرعون چھوٹا فرعون تھا اور میری امت کا یہ ابو جہل اس فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا۔ اور کیوں کہا تھا کہ جب یہ مرنے لگا ابن مسعود اس کی گردن اتارنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن تھوڑی اونچی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار مرا پڑا ہے، یعنی کہ مرتے ہوئے بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ اور وہ فرعون جو جناب موسیٰ کے دور میں تھا جب دو چار غوطے آئے نا تو اس نے فوراً کہا تھا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں۔ جبرائیل امین نے اٹھائی مٹی ماری منہ پر کہ اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ چھوٹا کافر تھا، میری امت کا یہ اس سے بھی بڑا کافر ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بدر ہے، میدان بدر کی عظمتیں ہیں، میدان بدر کا مقام ہے۔ 313 افراد کو اللہ نے 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور اس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، یعنی امتیاز کا دن، فرق کرنے والا دن۔ آج کفر کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کیا اور اسلام کی عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید ہوئے۔ جناب ابو بکر سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا ان کا کیا کریں؟ جماعت صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ جناب ابو بکر نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ ایک اور اٹھا غیرت مند جناب عمر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھ سے مشورہ طلب کرو تو یہ کافر ہیں،
آپ سے لڑنے آئے ہیں، اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کسی کا چاچے کا لڑکا ہے، کسی کے ماموں کا لڑکا ہے، کسی کی خالہ کا لڑکا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھائی ہے، میں عمر کہتا ہوں ہم نے زبان سے کہا جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، آج موقع ملا ہے، یہ قید ہو کر کے آئے ہیں، میں عمر یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کے رشتہ دار اسی کے حوالے کر دو، ہر بندہ اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن خود قلم کر کے دکھا دے۔ یہ ہے فیصلے جناب عمر کے، یہ ہے میدان بدر۔ اپنے بچوں کو بتاؤ صحابہ کون ہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ اہل بیت کون ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم نے ڈراموں پر لگا دیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم نے فلموں پر لگا دیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم نے کارٹون دکھانے شروع کر دیے۔ یہ اچھا کارٹون ہے، یہ اچھا والا کارٹون ہے، یہ کارٹون جو ہے آپ کی تربیت کرتا ہے۔ او خدا کے بندو، قرآن سے بڑھ کر کون تربیت کرتا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ اپنے ساتھ۔ اور وہ کارٹون ہیں کس کے؟ انڈیا کے بنے ہوئے۔ کہیں پر وہ کارٹون بدھ کو سجدہ کرتا ہوا دکھا رہا ہے، کہیں پر وہ ان کی دیوالی مناتا ہوا دکھا رہا ہے، کہیں پر وہ ٹیکا لگاتا ہوا دکھا رہے ہیں، کبھی کیا۔ اس میں سے بتاؤ تمہارا بچہ اسلام کے متعلق کیا سیکھ رہا ہے؟ اس لیے جب بچہ آپ کے قریب بیٹھے، جان چھڑانے کے لیے موبائل اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اس سے پوچھو بیٹا کتنے کلمے یاد ہیں تجھے؟ اس سے پوچھو بیٹا تجھے ایمان مفصل آتی ہے، ایمان مجمل آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے، درود شریف آتا ہے، نماز آتی ہے؟ خود کو بھی احساس ہوگا، بچوں کے بارے میں بھی احساس ہوگا۔ ہم جب اس طرح کے مسلمان بنیں گے تو پھر ہمارے بچے خالد ابن ولید بنیں گے، پھر ہمارے بچے صلاح الدین ایوبی بنیں گے، پھر ہمارے بچے محمد بن قاسم بنیں گے، پھر ہمارے بچے ابو بکر صدیق کے اقتداء کرنے والے بنیں گے، پھر ہمارے بچے جناب بلال کے پیچھے چلنے والے بنیں گے، پھر ہمارے بچے حسن و حسین کا کردار اپنانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ پتہ نہیں آپ کو میری باتیں سمجھ بھی آتی ہیں یا نہیں آتی، یا جوش میں چلی جاتی ہیں؟ جوش زیادہ تو نہیں ہو جاتا؟ جب بات بدر کی ہو تو پھر جوش تو آئے گا نا، جب بات جہاد کی ہو تو پھر جوش تو آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ بیٹھ جائیں اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے گھر میں میرے نام کا نعرہ نہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کا نعرہ، اللہ اکبر کا نعرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی دینی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔